جان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو میرے رسول تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک روایت بیان فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، اور وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں گی، اور کچھ عورتوں نے اپنے نقلی بال لگا لیے ہوں گے، یا جسم پر نقش و نگار جو سوئی سے بنائے جاتے ہیں وہ بنا لیے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور ایسی عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی، ایک عورت ہے ام یعقوب، وہ دوڑی ہوئی آئیں کیونکہ وہ قرآن بہت پڑھا کرتی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے سارا، قرآن میں تو اللہ نے ایسی عورتوں پر کہیں لعنت نہیں فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے، پڑھا ہوتا تو ایسی بات کبھی نہ کرتی۔ کہا کہ وہ کیسے، مجھے سمجھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کیا یہ آیت نہیں پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ جو رسول تمہیں عطا کرے دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ بس اسی آیت کے تحت اللہ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو ام یعقوب نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کام آپ کی بیوی بھی کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں، جاؤ میرے گھر کی خبر کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک ہمیشہ اٹھائے رکھتے تھے، اور ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، حتیٰ کہ حضور کی سرما دانی وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتی، جب بھی حضور سرما ڈالتے وہ سلائی پیش کیا کرتے تھے۔ وہ خوشبخت صحابی فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں، جاؤ میرے گھر جا کر دیکھو اور معلوم کر کے آؤ۔ وہ عورت ام یعقوب گھر جاتی ہے، حضرت ابن مسعود کے واپس آئی، اس نے کہا کہ میں غلط تھی، آپ کی بیوی بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ اگر یہ چیزیں اس میں ہوتی تو میں اسے گھر رہنے نہیں دیتا، اسے گھر سے نکال دیتا۔ عزیزان محترم، مجھے ایک صدیق عالم دین نے کل ایک ویڈیو بھیجی، اور یہ دیکھ کے بڑا دکھ ہوا، انتہائی افسوس ہوا
اس نے کہا کہ حضرت اب دیکھیں کہ یہ کام سپی میں ہونے لگا ہے، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے والی بال میچ کھیل رہی ہیں۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ مخلوق تعلیم ہمیشہ بے پردگی اور فحاشی کو عروج اور پروان چڑھاتی ہے۔ یہ جو تم نے ایک نظام بنا رکھا ہے نا، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی تعلیم حاصل کریں، اس کے نتیجے دیکھ لیے، پنجاب یونیورسٹی میں کیا ہوا، بھاولپور میں کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ہم نے کہا یہ تو کام پنجاب میں ہوا نا، سپی میں تھوڑی ہوا، بلوچستان میں تھوڑی ہوا۔ ہم تو بڑی غیرت مند قوم ہیں، ہم تو غیرت کے نام پہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہم تو وہ غیرت مند قوم ہے کہ اگر لڑکا لڑکی دیکھ لیں، صرف ایک ساتھ دیکھ لیں، ہم دونوں کو مار دیتے ہیں۔ ہم میں بڑی غیرت ہے، حالانکہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے بھائیو۔ ہاں، یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ ہم نے غیرت کے نام پہ اپنے رسم و رواج بنائے، اپنے قوانین بنائے، اپنے اصول بنائے اور دامن اسلام کو چھوڑا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کام میری بیوی میں پایا جاتا، یعنی وہ نقلی بال لگا لیتی، اپنے جسم پر نقش و نگار کر لیتی، اس طرح کا کوئی غیر شرعی کام کرتی تو میں اسے قتل کر دیتا۔ فرمایا اسے گھر میں نہیں رہنے دیتا، گھر سے نکال دیتا۔ تو عزیزان محترم، ہم نے کہا نا کہ پنجاب یونیورسٹی میں یہ ہوا ہے، فلاں جگہ یہ ہوا ہے، بلوچستان میں ایسا نہیں ہو سکتا، سپی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جہاں لڑکے لڑکیاں، جس عورت کے لیے قرآن اونچا پڑھنے کی اجازت نہ ہو، جس عورت کے لیے، عورت نام ہی پردے کا ہے، عورت نام ہی پردے کا ہے، عورت کا معنی پردہ، عورت کا معنی یہ نہیں کہ وہ صرف اپنا چہرہ چھپائے، عورت کا پورا جسم پردہ ہے، پورا جسم پردہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی۔ بات تو کیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اونچی آواز میں قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی۔ جس عورت کو اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہ ہو، کیا وہ گراؤنڈ میں اچھل کود کر سکتی ہے، سیٹیاں بجا سکتی ہے؟ وہ لڑکیاں، وہ بچیاں کون ہیں؟ ہماری اور آپ کی بیٹیاں، ہماری اور آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر ہماری غیرت کا جنازہ ایسے ہی نکل چکا ہے اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی غیرت مند قوم ہیں، تو پھر عزیز ساتھیوں، یہ تو ابھی ابتدا ہے نا، یہ ابھی ابتدا ہے۔ یونیفارم پہنا دیے گئے، اس کے بعد یہ یونیفارم اترتے جائیں گے، یہاں تک یہ بازو آئیں گے، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا اگر ہم نے اس فتنے کو نہ روکا، اگر اس فتنے کو نہ روکا۔ اور یہ فتنہ ابھرتا گیا اور ہم خوش ہوتے رہے، تالیاں بجاتے رہے کہ میری بچی جیت کے آئی ہے، میری بچی جیت کے آئی ہے، لوگوں کو بتاتے رہے یہ جیت آج نہیں، کل تو ضرور گلے میں پڑے گی، کل ضرور گلے میں پڑے گی۔ اس لیے میرے ساتھیوں، ہم انتہائی اس فعل کی مذمت کرتے ہیں اور تنبیہ کرنا چاہتے ہیں حکومت وقت کو، ڈی سی صاحب کو، جتنے بھی ارباب اقتدار لوگ ہیں، کہ خدا را اس بے حیائی کو مزید پھیلایا نہ جائے۔ آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے ہم نے ایک عالم دین منگوایا بھاولپور سے، پنجاب سے۔ تو شام کے ٹائم ہم جب بازار نکل گئے کسی کام سے، واپسی جب آئے تو اس عالم دین نے کہا کہ علامہ صاحب آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو، اس علاقے والے فرشتہ صرف انسان ہیں۔ میں نے کہا کیا دیکھ لیا آپ نے؟ کہا کہ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی، کہ ہم پورا بازار گھومے ہیں، ہمیں کوئی عورت کہیں پر نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہاں پہ پردے کا خوب اہتمام ہے۔
تو میں نے کہا آج اگر وہ عالم دین آ جائے نا، دورہ کر لیں کہ ترین چوک سے لے کر آپ کو مارکیٹ چوک تک اور جنا روڈ پورا کلمہ چوک سے لے کر آپ دیکھ لیں گے کہ کتنی عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں اور کیا شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ یارو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز بہت ہلکی ہے، اس چیز کو ہلکا لیتے لیتے آخر ہم اس انجام تک پہنچتے ہیں کہ ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے، آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت یہ منع نہیں فرمایا کہ اگر ضرورت پڑے عورت باپرد یعنی پردے میں قاضی اگر منگائے وہاں جا کے گواہی بھی دے سکتی ہے وہاں جا کر، لیکن باپرد ہو کر۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے سودا صرف لینے والا وہ لے سکتی ہے، لیکن باپرد ہو کر لے سکتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہو چکی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو وہ عورت جا سکتی ہے باپردہ ہو کر، شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن میرے ساتھیوں جہاں ہم شریعت کی حدود کراس کرتے جاتے ہیں اور محرم غیر محرم کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبھی لعنت فرمائی ایسے عورتوں پر۔ اور ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے سوال فرمایا تمام صحابہ سے کہ بتاؤ بہترین عورت کون سی ہے، خیر النساء کون سی ہے، یا خیر النساء کسے کہتے ہیں، بہترین عورت کسے کہتے ہیں؟ ایک نے اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ جو نماز کی پابند ہو۔ فرمایا نہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ جو قرآن پابندی سے پڑھتی ہو، تلاوت کیا کرتی ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ صوم و صلاۃ کی پابند ہو اور اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہو، فرما برداری کرتی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ میں جواب سنتا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انکار کرتے گئے، میں چونکہ قد کا چھوٹا تھا اور پیچھے بیٹھا تھا، میں فوراً وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنے گھر آیا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا مشکل سوال کر لیا ہے، اور ساتھیوں نے کافی جواب دیے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے سب کا انکار کر دیا۔ فرمایا لا، یہ نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ خیر النساء کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ کہا کہ علی آپ تو علم کے شہر کے دروازے ہو، میں بتاتی ہوں کہ خیر النساء کسے کہتے ہیں۔ سیدہ کائنات نے فرمایا کہ جس بی بی نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، اور کبھی غیر محرم نے جس بی بی کو نہ دیکھا ہو وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ اب جو شوہر خود میک اپ کرا کے کسی پارٹی میں کسی کلب میں خود بیوی کو لے جائے، نہ پردہ نہ کچھ، تو اب آپ خود بتائیں کہ وہ بے پردگی کو خود پروان چڑھا رہا ہے۔ والد موجود ہو، باپ موجود ہو، اور بیٹی بن سنور کر نکلے اور بے پردہ ہو کر نکلے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، یتیم العقل بھائی بھی دیکھ رہا ہے جو باہر بڑا غیرت مند بنا پھرتا ہے، اور پھر اس سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، آنکھ بھی نہیں ملا سکتا کہ وہ بڑا غیرت مند ہے، وہ قتل کر دیتا ہے۔ اور اس کے سامنے بہن ہے، بیٹی ہے، وہ بن سنور کے بازار گھومنے جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کلبوں میں جا رہی ہے، اب یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اس عورت پر بے پردگی پر اللہ نے اور اس کے ملائکہ نے لعنت فرمائی ہے، وہاں جس یعنی بھائی یا بہن یا اس کا بیٹا یا شوہر جو یہ دیکھ رہے ہیں کام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی لعنت فرمائی ہے، ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو عزیزان محترم، آج فی زمانہ ہم جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار ہے، اور پھر گھر کا عالم یہ ہو، گھر کی حالت یہ ہو
تو آپ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہم منہ دکھانے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں؟ کزن کے نام پر جو بے حیائی اور فحاشی آج چل رہی ہے، چاچے کی بیٹی پتہ نہیں کہاں سے رشتے ملا کے، کیا ہے یہ کزن ہے؟ کون آیا گھر میں کزن آیا؟ کون آیا کزن آیا؟ حقیقی رشتہ معلوم نہیں ہے، کزن کہتے کسے ہیں اور کون سا رشتہ ہے؟ ہاتھ سے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکتی، جنت جانا تو دور کی بات، وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ جس عورت کو قرآن اونچا پڑھنے کی اجازت نہ ہو، اور جو عورت اگر حج پر جائے یا عمرے پر جائے وہ اپنے ساتھ محرم لے جائے، غیر محرم کے ساتھ وہ نہیں جا سکتی، تو پھر کلبوں میں وہ کیسے چلی جاتی ہے؟ وہ جرگحال میں کیسے چلی جاتی ہے؟ وہ بازاروں میں کیسے چلی جاتی ہے؟ اور خانہ کعبہ میں اگر الحمدللہ کافی حجاج کرام بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیارت بخشی ہے سب کو، طواف کرتے ہوئے جو رمل کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدم ملا کر جو زور زور سے اکڑ کے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ کام مرد کر سکتا ہے لیکن عورت نہیں کر سکتی، وہ شانے نہیں ہلا سکتی، وہ کندھا نہیں ہلا سکتی۔ صفا مروہ میں مرد دوڑ سکتے ہیں لیکن عورت کو حکم نہیں دوڑنے کا۔ عورت کو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پردے کا حکم دیا ہے، وہ دوڑے گی عجیب نظر آئے گی، وہ کندھے ہلائے گی عجیب نظر آئے گی۔ جہاں خانہ کعبہ سامنے ہو، بیت اللہ سامنے ہو، اللہ کا گھر سامنے ہو اور تمام احرام کے اندر ہوں اور صدائیں آ رہی ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جہاں ہر ایک اپنے گناہوں میں ڈوبا ہو، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ایسے پرفضا اور ایسے مقام پر بھی جب عورت کو پردے کا بھی حکم ہے اور شانے ہلانے سے منع فرمایا ہے، تو پھر کیا یہ عورت میدان کرکٹ میں جا کر ناچ سکتی ہے؟ وہاں جا کے تالیاں بجا سکتی ہے؟ وہاں جا کے سیٹیاں بجا سکتی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ کام تو پنجاب میں ہوتا ہے، یہ کام تو KPK میں ہوتا ہے، یہاں بلوچستان میں نہیں ہوتا، یہاں سپی میں نہیں ہوتا، تو کیا اب یہ والی بال کھیلنا پھر یہ عورتوں کا جائز ہو گیا؟ وہ بھی مردوں کے ساتھ، وہ بھی لڑکوں کے ساتھ، ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آج عزیزان محترم، اگر کھیل کے نام پر ہم پیسہ حاصل کر کے اپنی بچیوں کو نچانا چاہتے ہیں، اس سے بڑا بے غیرت انسان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جو گیم کے مقام کے لیے پیسے کی خاطر اپنی بچیاں بے پردہ لے جا کر آفیسروں کے سامنے پیش کرے یا بیویوں کے سامنے بٹھا دے، تو پھر آپ بتائیں کہ اس سے بڑا غیرت مند کوئی شخص ہوگا؟ اب میں کیا لفظ کہوں ممبر کے اوپر؟ اس لیے میرے ساتھیوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں، انہوں نے کتنی فکر فرمائی ہے۔ میں صرف عورت سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عورت وہ تھی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اس عورت کو مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور دین مصطفیٰ سے ملا ہے۔ آج جس شریعت کو بالائے طاق رکھ کر ہم ترقی پذیر ہونا چاہتے ہیں نا، ترقی پسند ہونا چاہتے ہیں، ہم اصل میں ایسے گڑھے میں گر رہے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ ہم اخیار کو دیکھ کر، انگریزوں کو دیکھ کر جس روش پہ، جس طریقے پہ چل رہے ہیں، یار یہاں تو وہاں تو یہ بھی ہوتا ہے، وہاں اس طرح نہیں ہوتا، یہاں مولویوں نے پابند کر رکھا ہے، شریعت کی قید لگا رکھی ہے، وہاں کبھی دیکھا ہے کہ زنا کتنا عام ہے؟ کتنا عام ہے زنا؟ نہ ماں کی تمیز ہے، نہ بیٹی کی تمیز ہے، نہ بہن کی تمیز ہے۔ کیا چاہتے ہو پاکستان میں یہی عمل دہرایا جائے؟ کیا اسی طرح پاکستان میں اس عمل کو دہرایا جائے؟ نہ ماں کی تمیز رکھی جائے، نہ بیٹی کی تمیز رکھی جائے، نہ بہن کی تمیز رکھی جائے؟ تو پھر بتاؤ کس لبادے میں، کس حیثیت سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ کس حیثیت سے؟ جس عورت کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ کائنات فرماتی حضرت علی دوڑے دوڑے آئے اور آگے کہا کہ اے سیدہ کائنات،
چل اٹھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اپنے حجرے میں سر رکھ کر اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے منانے کی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آپ ان کی لاڈلی صاحبزادی ہیں، آپ چل کر منائیے۔ سیدہ کائنات نے فوراً دوپٹہ اوڑھا اور آئی باپردہ ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دھیمی آواز سے پکارا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری لخت جگر آ گئی ہو، میری لخت جگر آ گئی ہو، اب آئی ہو تو تم بھی آمین کہو، تم بھی دعا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے رو کے ارشاد فرمایا کہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ کچھ بچیوں کو، بیویوں کو، کچھ عورتوں کو فرشتوں نے بالوں سے پکڑ رکھا ہے اور لوہے کے گرزوں سے مارے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو باریک دوپٹہ پہنا کرتی ہیں۔ آج تو باریک دوپٹے بھی گئے، جالی والے دوپٹے بھی گئے۔ آپ دوپٹہ کہنے یہ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کون سے دور کی عورت آ گئی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سے میں رو رہا ہوں اور دعائیں کر رہا ہوں، پروردگار اس جہنم سے ان بیویوں کو پناہ عطا فرما، ان عورتوں کو پناہ عطا فرما۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تمہارے لیے رو رو کر دعائیں مانگے، اور آج تم کہتے ہو کہ شریعت اپنانا بہت مشکل ہے، حضور علیہ السلام کے پردے کا حکم بہت مشکل ہے، تو پھر بتاؤ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو پردے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ سیدہ کائنات تو بہت اعلیٰ ذات ہیں، آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب، آپ کے پڑوسی کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد 15 سال میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی رہا۔ اس 15 سال کے عرصے میں نے پردے میں بھی کبھی بیوی کو نہیں دیکھا تھا باہر نکلتے ہوئے، پردے میں بھی کبھی نہیں دیکھا، اور سیدہ کائنات کے میں قربان ساری زندگی پردہ کیا، لیکن آپ نے کہا کہ آخر ایک دن موت تو ضرور آنی ہے، مر تو ضرور جانا ہے، اس جہان سے کوچ کر جانا ہے۔ آپ کو یہ فکر ستائے جاتی تھی کہ جب کل میرا جنازہ اٹھے گا اور ڈولی پر اٹھایا جائے گا، چارپائی پر اٹھایا جائے گا، جو چادر باریک ڈالی جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو جسم کے کچھ حصے اس چادر سے بھی نظر آئیں۔ اللہ اکبر، یہ فکر آپ کو ستائی جا رہی تھی کہ فوت ہونے کے بعد بھی میرا جسم بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ آج اس سیدہ کائنات کا نام رکھنے والی کنیز فاطمہ کی نوکرانی، فاطمہ کی غلام کہلانے والی بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے، بے پردہ میچ کھیلتی ہے، بے پردہ گیم شو میں جاتی ہے، تو پھر بتاؤ اے مسلمانوں یہ غیرت کا جنازہ ہم نے خود نکالا کہ نہیں؟ اس لیے میرے ساتھیوں آج ضرورت اس امر کی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے، اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھیے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جب آپ پردے کا حکم دیں گے تو پھر دیکھیں گے گھر کے اندر کیسا ماحول آتا ہے۔ میں ایک بار پھر کہوں گا، جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے ارباب اقتدار لوگوں سے، کہ خدارا اس فحاشی کو روکا جائے، اس گیم کے نام پر فحاشی کو، کھیل کے نام پر فحاشی کو روکا جائے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ